بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام اور قربانی کی تفصیلی داستان۔ ابتدائی زندگی اور تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت ابو سفیان کا مکمل نام ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ بچپن میں ابو سفیان بن حارث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسرے کے قریبی دوست تھے۔ ان کے درمیان محبت اور بھائی چارے کا ایسا مضبوط رشتہ تھا کہ لوگ انہیں الگ تصور نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو یہ تعلق ٹوٹ گیا۔ ابو سفیان نے اس اعلان کو قبول نہیں کیا اور قریش کے دیگر سرداروں کے ساتھ مل کر نبی کریم کی مخالفت شروع کر دی۔ اسلام کی مخالفت اور دشمنی۔ حضرت ابو سفیان بن حارث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف طنزیہ اشعار کہتے جو کفار قریش کے حوصلے بڑھاتے تھے۔ انہوں نے کئی مواقع پر اسلام کی دعوت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور مشرکین کے ساتھ نبی کریم کے خلاف جنگوں میں حصہ بھی لیا۔ ان کی شاعری نبی کریم کو اذیت پہنچانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی اور اپنی باتوں سے مسلمانوں کے دل دکھاتے تھے۔ یہ دشمنی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ترین مخالفین میں شامل ہو گئے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور کبھی جھوٹ نہیں کہتے۔ دل میں ہدایت کا نور۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو سفیان بن حارث کا دل بھی آہستہ آہستہ نرم ہونے لگا۔ فتح مکہ کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ مکہ طرف بڑھ رہے تھے، ابو سفیان بن حارث نے اسلام کی سچائی کو تسلیم کر لیا۔ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ نبی کریم کے پاس جا کر معافی مانگنے اور اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا۔ راستے بھر وہ اپنی سابقہ حرکتوں پر پشیمان رہے اور دل ہی دل میں دعا کرتے رہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں معاف کر دیں۔ قبول اسلام کا یادگار لمحہ۔ جب حضرت ابو سفیان بن حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے قریب پہنچے تو انہیں خیمے کے اندر آنے کی اجازت نہیں ملی۔ ان کی ماضی کی مخالفت اور گستاخیوں کی وجہ سے صحابہ کرام ان سے ناراض تھے، لیکن ابو سفیان بن حارث نے ہمت نہ ہاری۔ وہ خیمے کے باہر بیٹھ گئے، روئے اور بار بار معافی کی درخواست کی۔ نبی کریم نے جب ان کی پشیمانی دیکھی تو انہیں اندر بلایا۔ ابو سفیان بن حارث نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ کہا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو بہت تکلیف دی، لیکن آج میں سچے دل سے اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام تمام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ لمحہ ابو سفیان بن حارث کی زندگی کا سب سے بڑا لمحہ تھا جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کی۔ غزوہ حنین میں قربانی اور بہادری۔ قبول اسلام کے بعد حضرت ابو سفیان بن حارث نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی۔ غزوہ حنین میں جب مسلمانوں کی صفیں منتشر ہو گئیں اور دشمن نے حملہ تیز کر دیا تو ابو سفیان بن حارث ان چند بہادر صحابہ میں شامل تھے جو نبی کریم کے قریب رہے۔ انہوں نے دشمن کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نبی کریم کی حفاظت کی۔ ان کا یہ عمل ان کی قربانی اور وفاداری کی گواہی دیتا ہے جو ان کے ایمان کی سچائی کو ثابت کرتا ہے۔ زندگی کے آخری ایام۔ حضرت ابو سفیان بن حارث نے اپنی باقی زندگی عبادت اور ذکر الہی میں گزاری۔ وہ اکثر اللہ سے توبہ کرتے اور اپنی غلطیوں پر شرمندہ رہتے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اسلام کی خدمت میں گزرا۔
ان کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند سال بعد ہوئی۔ وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کا نام ان صحابہ میں شامل ہوا جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ سبق اور پیغام: حضرت ابو سفیان بن حارث کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے اللہ کی رحمت ہر گناہ گار کے لیے وسیع ہے۔ اگر دل میں سچی توبہ ہو تو ماضی کی تمام غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں۔ ایمان کی سچائی عمل سے ظاہر ہوتی ہے اور قربانی ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے داستان حق، آپ اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی کہانیاں ملیں گی۔ بہت شکریہ۔